نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي الازهر الانماري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ مضجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي الله اللهم اغفر لي ذنبي واخطأ شیطانی وفک رحانی وجعلنی فی الندی الاعلی۔ حضرت ابو اظہر انماری سے روایت ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنی خوابگاہ میں تشریف لے جاتے، لیٹتے تو کہتے اللہ کے نام پر اللہ کے لیے میں نے اپنی کروٹ رکھ دی، الہی میرے گناہ بخش دے اور میرے شیطان کو دور فرما دے، میرا رہن چھڑا دے اور مجھے اعلیٰ مجلس میں داخل فرما دے۔ ہر انسان کی تخلیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک شیطان کو بھی پیدا فرماتا ہے، جس کو ہم عام روٹین میں ہمزاد کہتے ہیں، اور اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے انسان کو برائی کی طرف دھکیلنا۔ آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ذہن میں ایک طرف اچھا خیال آ رہا ہوتا ہے، اسی وقت ایک برا خیال آ رہا ہوتا ہے، یہ نیکی کروں، ایک کہتا ہے چھوڑو یار کیا کرنا، کروں نہ کروں۔ بندہ شش و پنج میں تو جو اچھائی کا فرشتہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کے بندے بڑھ آگے کر، جو ہمزاد شیطان ہمارے ساتھ ہے وہ کہتا ہے چھوڑ پرے کیا کرنا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا ہر ایک بندے کے ساتھ ایک ہمزاد یعنی شیطان ہے، تو کیا آپ کے ساتھ بھی تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل، میں نے اس کو تبلیغ کر کے مسلمان کر لیا۔ حضور کی تو نگاہیں دیکھ سکتی ہیں نا جی، ہماری نگاہ نہیں دیکھ سکتی قبلہ، ہم نہیں دیکھ سکتے شیطان کو، جنات کو، یا ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کے نبی دیکھ سکتے۔ ہماری آنکھوں سے کئی چیزیں اللہ کے فرشتے ہم نہیں دیکھ سکتے، شیطان نہیں دیکھ سکتے، اس کی رحمت کو اترتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے، دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہماری اپنی طبیعتیں اور ہمارے مزاج اور ہماری صحبتیں ایسی ہو گئیں کہ وہ دیکھنے نہیں دیتی۔ ان مخلوقات کو دیکھا ہے اور اللہ والے دیکھتے بھی ہیں، رحمتیں اترتی ہوئی دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ میرے آقا جی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم تسلیم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، اے اللہ کے بندے مومن کی نور فراست سے ڈر، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے پناہ مانگی، یہ مخلوق کا قرض ہے، جب بندہ مقروض ہو جائے تو پھر میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے قرض رات کا غم اور دن کی ذلت ہے۔ ساری رات بندہ یہ اسی ٹینشن میں گزرتا ہے یار اس کے پیسے کیسے دینے میں نے، یار اس کا قرض کیسے میں نے اتارنا ہے، میں نے اس سے لیا ہوا ہے، میں کیسے ادا کروں۔ رات کو غم پڑا، دن جب بھی ملے گا اگلا بندہ تو جو وعدہ کیا جاتا ہے اللہ ماشاءاللہ کوئی پورا کرے کہ 4 دن بعد، ہفتے بعد، مہینے بعد، سال بعد یہ وعدہ کوئی پورا کرے، تو جب پورا نہیں ہوتا جو قرض لینے والا ہے وہ آ کے جناب تسی میرے پیسے دینے، دروازہ کھٹکھٹا ہے جی، تو اللہ معاف کرے آقا جی نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ دوسرا، فقیری سے مراد مخلوق کی محتاجی ہے یا اس سے دلی فقر مراد؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری سے پناہ مانگی، ہر وہ فقیری جو مخلوق تک لے جائے، آگے سوال کروائے، وہ سب سے بندے کے لیے ذلت کا مقام، آگے جا کے ہاتھ پھیلانا، یہ سب سے ذلیل ترین مقام ہے۔ بندہ اپنے آپ کو سب سے نیچے گراتا ہے، اپنے اعتماد کو مارتا ہے، شخصیت کو مارتا ہے، اپنی ساری جو ہے نا جی وہ عزت
مٹی میں ملاتا ہے، اس کے بعد جا کے کہتا ہے اللہ واسطے دو جی۔ جب حیا مر جائے پھر جو مرضی کیا جائے، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت۔ پھر دوسری بات، میرے آقا جی نے فقر سے پناہ مانگی۔ ایک ہوتا ہے حقیقی فقر، بندے کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے جی دل کا فقر، سارا کچھ ہے لیکن دل ہی نہیں مانتا۔ میں نے بڑی مرتبہ یہ واقعہ سنایا ہے۔ میں نا حضور اپنے استاد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اس وقت فتویٰ نویسی سیکھتا تھا۔ مجھے ایک دن لیٹ ہو گئی، وہ چیک نہیں کروا سکے، اسباق میں اتنی دیر ہو گئی تھی۔ استاد نے کہا چلو اٹھاؤ اپنے فتوے اٹھاؤ، تو چلے میرے ساتھ ہی چلو۔ پھر میں آپ کو نا مسجد میں اپنی چیک کروا لیتا ہوں، وہاں پہ نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ راستے میں جا رہے تو جاتے ہوئے نا جی ایک بڑا فقیر سا بندہ بیٹھا ہوا۔ میں نے اس وقت 10 روپے بہت چیز ہوتی تھی، میں نے 10 روپے نکال کے دینے چاہے، استاد جی نے منع کر دیا ابھی نہیں دو، اپنی جیب میں رکھو۔ میں نے ظاہر بات ہے ان کا حکم مانا، میں نے نہیں دیے، میں نے جیب میں ڈالی۔ تھوڑی دیر آگے جا کے پلازا دکھایا، فرمایا یہ تمہیں یاد ہے یہ پلازا؟ میں نے کہا نہیں حضور۔ فرمایا یہ پلازا دیکھو۔ میں نے کہا جی دیکھ لیا۔ فرمانے لگے وہ جس فقیر کو پیسے دینے لگے تھے نا یہ اس کا پلازا ہے۔ میں نے کہا حضور اگر اتنا امیر آدمی ہے تو بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ فرمایا وہ اس کی عادت ہے، بھیک مانگ مانگ کے۔ آپ اندازہ کیجئے یہ 90 کے بعد کی بات ہے، آج 90 میں 3 لاکھ روپیہ اس کا کرایہ آتا تھا، اس میں پلازے کا 3 لاکھ روپیہ کرایہ سن 90 کے اندر کرایہ آتا تھا۔ آج تو وہ کہاں پہ جا کے پہنچا ہوگا؟ سن 90 کے اندر آپ اندازہ کیجئے سونا بھی 4-5 ہزار 3 ہزار کے قریب تھا، اتنا ہی تھا۔ اور آپ اس وقت 3 لاکھ روپیہ وہ بندہ بھیک مانگ کے پلازے کھڑے کر کے، وہ پیسہ بھی آ رہا ہے لیکن کیا ہے؟ دل کا فقیر ہے۔ اللہ نے اس کا پیسہ اسی کے اوپر لگانے کی اس کو توفیق ہی نہیں دی۔ پیسہ بھی تیرا ہوگا، سارا کچھ تیرا ہوگا، تجھے ہی نہیں کھانے دوں گا۔ وہ بابا جس بندے کے پاس آج ہمیں لاکھ روپے بھی مہینے کا مل جائے تو ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں جی، بستر لگائے انجوائے کریں، جو آ رہا ہے وہ کھاؤ جی، موجے کرو، بجائے اس کے کہ جو تم نے کمایا ہے خود کھاؤ، اللہ کے نام پہ کھلاؤ، موج کرو، خود بھی دنیا کو بھی کھلاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ۔ وہ بچا 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 کے محفوظ رکھ 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 کے کیا ہوتا ہے جی، وہ بندے مر جاتے ہیں اور وہ بن جاتا ہے وراثت۔ ظاہر بات ہے پیسہ تو نہیں چھپتا، پیسہ ہو سونا ہو یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں، نکل کے آ جاتی ہیں۔ بابے نے کیا چیز کہاں پہ رکھی ہوتی ہے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، خاص کر وارث میاں بیوی تو یہ تو سارے جانتے ہیں، بچے بیوی جانتے ہیں۔ مرنے کے بعد پھر جب وہ جو سارا کچھ ہم نے خود جمع کیا تھا، کمایا تھا، بچے ظاہری بات ہے ان کو فری میں پیسہ ملتا ہے، بغیر کسی محنت کے پیسہ ملتا ہے، ان کو اس کی قدر نہیں ہوتی، وہ ایسے پھر عیاشوں کی طرح اڑاتے ہیں۔ اگر وہ غلط کام میں اڑ رہا ہے تو قبر میں جوتے پڑ رہے ہیں اس کو جو اکٹھا کر کے گیا ہے۔ بھئی کیا مصیبت پڑی ہے، پیسہ بھی ہم اکٹھا کریں، غم بھی ہم اٹھائیں، تکلیفیں بھی ہم اٹھائیں، اور پھر اس کے بعد ہماری اولاد جو ہے وہ ایوے فضول میں اڑا کے جوتے بھی ہمیں پڑوائے۔ تو یہ حضور نے بہت بڑی بات کی، یا اللہ دل کی فقیری سے آزادی عطا فرما۔ بندہ دل کا فقیر نہ ہو ویسی فقیری کوئی معنی نہیں ہوتی۔ وہ تو میرے آقا جی نے فرمایا الفقر فخری، مجھے غربت پر ناز ہے، مجھے غربت نہ ہو بندہ فقیر اور ہو غنی۔ اور کائنات میں پھر بھائی اللہ کے سوا کوئی غنی ہے ہی کوئی نہیں۔ واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ خود کہتا ہے تم غنی میں ہوں، سارے تم فقیر ہو، ہم تو اس کے فقیر ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ میں شیطان کے حملوں سے، فقر سے، قرض سے، جس چیزوں سے میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے، ہمیں اس سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اور آقا جی نے فرمایا اے اللہ مجھے مجلس سے اعلیٰ میں، اعلیٰ لوگوں کے اندر جنت الفردوس میں داخل فرما۔ تو ہم بھی دعا مانگتے ہیں یا اللہ تو اپنے حبیب کی دعا کا صدقہ ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم صلی